اب ہم شد والے حرف پر وقف کے طریقے کو پڑھ لیتے ہیں۔ شد والے حرف پر وقف، جیسے یہ لفظ ہے مستمرون، را کے اوپر دو پیش یعنی تنوین میں سے دو پیش ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ شد والے حرف پر جب بھی ہم وقف کر رہے ہوں گے تو حرف کے اوپر حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہو وہ ختم ہو جائے گی، اور شد کا جو اثر ہے اور شد ہے وہ باقی رہے گی۔ جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں، میم سین پیش مست زبر ت مست، میم را زیر میر مستمر، را دو پیش رون مستمرون مستمرون، وقف مستمر مستمر۔ اب یہ جو شدت ہو رہی ہے تھوڑی سی، اور لفظ پہ ہم جو تھوڑا سا رک رہے ہیں شدت کے ساتھ، یہ شد کی وجہ سے ہے۔ مستمر، اسی طرح آگے میم سین پیش مست زبر ت مست، قاف را زیر قیر مستقر، را دو پیش رون مستقرون مستقرون، وقف مستقر مستقر۔ اس طریقے سے اگلا لفظ لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی لجی، یا دو زیر ین لجین لجین، جیم پہ بھی شد ہے، یہاں پہ بھی لجین، وقف لجی لجی جی لجی۔ آگے ت زبر ت میم دال پیش مد تمد، دال نون زبر دن تمدن، نون زبر ن تمدن، وقف تمدن۔ نون کے اوپر غنہ شد کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ نون کے اوپر شد باقی رہے گی اور حرکت ختم ہو جائے گی، جو اس کے اوپر حرکت ہوگی، زبر حرکت لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو یہ زبر ختم ہو جائے گی، لیکن شد باقی رہنے کی وجہ سے نون پہ غنہ بھی باقی رہے گا۔ تمدن، اگلا لفظ جیم الف نون زبر جان، یہ جو اوپر مد کا نشان لگا ہوا ہے، یہ ہم نے قاعدہ پیچھے پڑھا ہے کہ الف مدہ یا واو مدہ یا یا مدہ کے بعد اگر اگلا لفظ شد والا آ جاتا ہے تو الف مدہ، واو مدہ، اسی طرح یا مدہ، اس کی مقدار جو 1 سیکنڈ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر 2 سے 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ پہ چلی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر مد کا نشان ڈلا ہوا ہے تاکہ یہ بات ظاہر کر سکے کہ بھی اس کے بعد ہم نے الف مدہ کے بعد لفظ نون آیا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے الف مدہ کو زیادہ کھینچنا ہے، تو یہ بن جائے گا جان، نون دو پیش نون جان،
وقف جان اگلا لفظ میم پیش مو واد لام زیر ظل مظل لام دو پیش لون مظلون مظلون وقف مظل مظل. اس طریقے سے شد والے حرف پر رکنا ہے اور وقف کرنا ہے. اب ہم اس کے ساتھ دو زبر پر یعنی تنوین میں سے دو زبر پر کیسے وقف کرنا ہوگا تو اس کے قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں. تنوین میں سے دو زبر پر وقف کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دو زبر پر وقف کریں گے تو دو زبر میں سے ایک زبر باقی رہے گی اور دوسری زبر کو الف میں تبدیل کر دیں گے. جیسے دو زبر پر وقف. اب یہ ابدن جب ہم وقف کریں گے تو یہ ایک زبر باقی رہے گی, دوسری زبر الف میں تبدیل ہو جائے گی, یہ بن جائے گا ابد. اس طریقے سے جہاں پر بھی ہم دو زبر پر وقف کریں گے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. اب ہم جوڑ کر کے پڑھتے ہیں. حمزہ زبر ب زبر ب اب دال دو زبر دن ابدن وقف ابدا ابدا. اگلا لفظ نون زبر ن صاد زبر صا نصا را دو زبر رن نصارن وقف نصارا نصارا. دو زبر ایک زبر باقی رہی اور دوسری زبر الف میں تبدیل ہو گئی تو را الف زبر را بن گیا نصارا. اگلا لفظ صاد پیش صو ح پیش حو صوحو فا دو زبر فن صحفن وقف صحفا صحفا. آگے میم سین زبر مس جیم زیر جی مس جی دال دو زبر دن مسجدن وقف مسجدا مسجدا. اگلا لفظ فا پیش فو را پیش رو فرو قا دو زبر قن فروطن وقف کی صورت میں فروطا فروطا. اسی طرح اگلا لفظ شین پیش شو یا واو پیش یو شو یو خا دو زبر خن شیوخن وقف شیوخا شیوخا. اگلا لفظ یہ آپ نے خود سے جوڑ کرنا ہے, خود سے وقف کرنا ہے. الفاظ میں بتا دیتا ہوں. را زبر را سین واو پیش سو اور لام دو زبر لن. اب اس پہ وقف آپ نے خود کرنا ہے. اب یہ ہمارے دو زبر پہ وقف کا طریقہ ہو گیا. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ درس نمبر 50 میں گول تا پر وقف کے بارے میں اور اسی طرح سکتے کے بارے میں, را امالہ والی کے بارے میں, ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.